وہ کہتا ہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وہ کہتا ہے تو میرے پیارے محمد کو ہو جا، سارا زمانہ تیرا ہو جائے۔ حضرت ابراہیم نے تو کہا چنگے چنگے میرے بندے تیری رحمت کے حوالے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا مالک تو نے عذاب دینا چاہتا ہے تو جان تیرے بندے جانے۔ لیکن حضور نے گناہ گاروں کو آغوش میں سمیٹ کے کہا مالک میرے امتی، اور سات چشمان سے آنسو۔ اللہ اکبر، کہا میں نہیں روتا امت کا غم رلاتا۔ مال غنیمت میں بہت ساری چادریں آتی ہیں جو سب کو تقسیم کر دی جاتی ہیں۔ خطبہ جمعہ دینے کے لیے آئے تو ایک شخص کھڑا ہو گیا۔ عمر خطبہ بعد میں سنیں گے، پہلے یہ بتائیں کہ یہ جو تم نے قمیض پہنی ہے یہ کہاں سے آئی؟ مال غنیمت کے اندر جو چادریں آئی ہیں سب کے حصے میں ایک ایک چادر آئی۔ آپ داراز قدر ایک چادر سے قمیض نہیں سل سکتی، تو آپ کی قمیض کہاں سے آئی؟ پہلے اس سوال کا جواب دے دیجئے، پھر خطبہ سنیں گے۔ اللہ اکبر، آپ کے بیٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ کہا ایک چادر سے میرے باپ کی قمیض نہیں بنتی تھی، میں نے اپنے حصے کی چادر بھی اپنے باپ کو پیش کی ہے۔ اس نے کہا اب سناؤ، اور ہم سنتے ہیں۔ یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی ذاتی زندگی۔ آج پوری دنیا کے اوپر مسلمان ذلت اور رسوائی کی زندگی کاٹ رہے ہیں۔ کبھی سوچا کہ یہ کیوں ہے؟ ہماری پستی، ذلت، رسوائی کتاب اللہ سے دوری کے نتیجے۔ اس کی تلاوت کے بغیر زندگی گزرتی نہ۔ یہ کتابیں زندہ ہے، یہ پستیوں سے اٹھا کے اوج ثریا تک پہنچانے والی کتاب ہے، لیکن ہم نے اس کتاب کے ساتھ سلوک کیا کیا؟ اس امت کے پاس اتنا بڑا نسخہ کیمیا ہو اور وہ در در رسوا ہو رہی ہو، اس کتاب سے دوری کے نتیجے کے اندر یہ سزا ہمیں کاٹنی پڑ رہی ہے۔ آئیے اس کتاب سے جڑیں۔ میرے حضور نے تین چیزیں قسم کر کے کہی، ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص کسی کو معاف کر دیتا ہے تو اس کی عزت کم نہیں ہوگی، میں محمد اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں۔ دوسری بات میرے حضور نے فرمائی کہ جو شخص مانگنے لگ جاتا ہے، سوال کا دروازہ کھول لیتا ہے، اللہ اس کے لیے محتاجی کا دروازہ کھول لیتا ہے، اس کی کبھی کمی پوری نہیں ہوتی۔ اور تیسری بات میرے حضور نے قسم کر کے کہی ما نقص مال عبد من صدقہ، کہا میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا۔ یہ ضمانت کس کی ہے؟ میری نہیں ہے، یہ رسول اللہ کی ضمانت ہے۔ ایک شخص اپنے باپ کے آگے چل رہا تھا تو حضور نے ارشاد فرمایا اپنے باپ کے آگے نہ چلو، اس کو ادب سکھایا، باپ کے آگے چلنے سے روکا۔ اسی طرح ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کی حضور میرا بیٹا مجھے اپنی چیزوں کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا، تو فرمایا اسے بلاؤ، تو بلایا تو اس نے کہا یہ میری چیزیں خراب کر دیتا ہے، بوڑھا ہو گیا ہے اسے پتہ نہیں، تو حضور کی چشمان سے آنسو جاری ہو گئے اور حضور نے ایک تاریخ ساز جملہ ارشاد فرمایا تو بھی اس کا ہے، تیرا مال بھی اس کا ہے۔ میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں مسجد کی ہمسائیگی میں ہوتے ہیں، نماز کی توفیق نہیں ہوتی۔ بعض اوقات یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ کوئی جنازہ ہو جاتا ہے تو ظہر کے بعد جنازہ ہے، عصر کے بعد جنازہ ہے، تو گھر بالکل مسجد کے قریب ہے، تو ظہر کے بعد میت اٹھائی جائے گی، تو سب وضو سے ہوتے ہیں، تو نماز کا وقت ہوا تو سب مسجد میں چلے گئے کہ نماز پڑھیں، اس کے بعد جنازہ اٹھائیں گے، اور بے نمازی ادھر ادھر گلیوں میں منہ چھپاتے پھر رہے ہوتے ہیں۔ وضو بھی کیا ہوا ہے رسمن، لیکن مسجد میں جانے کی توفیق نہیں مل رہی۔ وہ سمجھتے ہیں ہم نہیں جا رہے، میاں تمہیں کوئی